إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں جو اللہ نے ہمارے نصیب میں کی، اس پر ہم اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب یہ گھڑیاں بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہہ کے اس میں شمولیت اختیار کر لیں کہ اللہ ہم معافی کے طالب، گناہ گار، سیاکار، خطا کار، سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اپنے کرم، اپنے فضل کے ساتھ ان گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم یقیناً گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، دل کا سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے ہیں تو کہیں اطمینان نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کہ سکون صرف تیرے در پر ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے در سے سکون نہیں مل سکتا۔ ہم معافی کے طالب ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ہم گناہ گاروں کو اللہ معاف فرما دے۔ اور اس پر میں یہ بھی دعا گو ہوں کہ اے اللہ جتنے بھی اس مسجد کے اندر آنے والے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، یہ سب تیرا کرم ہے، صرف تیرا فضل ہے۔ ہمارے اندر کچھ نہیں ہے کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے ہوں، تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ ان تمام آنے والوں کے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور درجات کی بلندی کا اللہ سبب بنا دے۔ جو بھی نیک تمنا جس کے دل کے اندر ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اے اللہ اس خواہش کو اپنی رحمت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دے، معاملات کی آسانی عطا فرما دے، ہمارے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما دے۔ یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے اور ہمارے ہاں شاید یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بس جمعۃ الوداع میں شامل ہو جاؤ، اس کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے، پھر نیکی کی ضرورت نہیں ہے، پھر نیکی کا شوق اور ذوق اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔
یہ تصور پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ اول تو یہ جمعۃ الوداع کا تصور بھی غلط ہے۔ جمعہ چاہے وہ رمضان میں آئے چاہے غیر رمضان میں آئے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم اس فریضے کو پوری دل جمی اور ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے گا۔ یہ تو عام ہمارے ہاں بھی بات سمجھی جاتی ہے، جو جس قدر آپ کو اہمیت دے گا آپ بھی اسی قدر اس کو اہمیت دیں گے، آپ بھی اسی قدر اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو وہ تو شہنشاہ ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تسبیح کرنے والے اللہ اکبر پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جو اس کی تسبیح پر لگے ہوئے۔ ہمارے سبحان اللہ کہنے کی، ہماری تسبیح پڑھنے کی، ہماری نمازیں پڑھنے کی، ہمارے جمعے پڑھنے کی، ہمارے عبادات کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مت یہ سمجھیں کہ ہمیں ہماری اللہ کو ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا نا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ یہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اس کے بعد ان ربک، تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کوئی طالب ہی نہ ہو معافی کا، کوئی کوشش ہی نہ کرے، کوئی محنت ہی نہ کرے، کوئی اللہ اکبر جستجو ہی نہ رکھے اور پھر یہ سمجھے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اللہ کی طرف سے معافی کا میرے لیے اعلان ہو جائے گا، یہ خیال درست خیال نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب کو منانے میں بسر نہ کرتے، ساری رات سجدوں میں نہ گزارتے، ساری رات قیام کرتے ہوئے نہ گزارتے، ساری رات اللہ اکبر ان کے پاؤں میں ورم نہ آتے، پھٹتے نہ پاؤں۔ یہ کوشش تھی، یہ محنت تھی۔ حالانکہ اللہ نے تو آپ کا انتخاب کر لیا تھا اور آپ کو پتا تھا کہ میرا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ آپ بھی یہی کہتے مجھے کیا ضرورت ہے اب عبادت کرنے کی، مجھے تو 2 جہانوں کی سرداری اللہ نے عطا کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جستجو کی، محنت کی، سجدوں میں سر رکھ رکھ کے اپنے رب کو منایا اور اپنی امت کو بھی یہی درس دیا اللہ اکبر کہ اپنے رب کی مانو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے، عاجزی کا اظہار کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ وہ صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، ربیہ نام ہے ان کا، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ مجھے کوئی ایسا وقت ملے جس میں میں بس اکیلا ہی خدمت کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور آپ کی خدمت، آگے پیچھے آپ کے پھرتے صحابہ کرام، کوئی جوتا اٹھاتا، کوئی مسواک دیتا، کوئی پانی جو ہے نا وہ وضو کے لیے لا کے دیتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خدمت کرتے آگے بڑھ بڑھ کے۔ تو اس صحابی کا ذوق اور شوق کیا ہے، مجھے ایسا وقت مل جائے جس میں میں ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیار تھا صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ، کیا عقیدت تھی، کیا احترام تھا، اللہ اکبر۔ خیر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ تو رات کا وقت ہی ہو سکتا ہے، اب رات کے وقت آپ کی خدمت کیسے کروں؟ آپ تو آرام کی غرض سے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے جاتے، یہ آپ کے دروازے پر ہی بیٹھ جاتے، رسول اللہ کے دروازے پر ہی ساری رات گزار دیتا کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی موقع تو بنے گا نا کہ رسول اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی،
آپ دروازہ کھولیں گے، سامنے میں موجود ہوں گا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے کہ جا ربیہ میرا یہ کام کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں ساری رات گزارتا رسول اللہ کے دروازے پر، کبھی اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہوتی، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کبھی سمع اللہ لمن حمیدہ، کبھی قرآن پڑھنے کی۔ اس طرح رات کو آوازیں آتی رسول اللہ کی باہر، میں جو ہے نا وہ چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑا تو دروازہ کھولا، سامنے میں موجود تھا۔ اور ربیہ تو اس وقت کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ کے نبی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کام ہے اس وقت؟ رات، آدھی رات میں آپ کو کیا جو ہے وہ ضرورت ہے، کیا کام ہے، مجھے بتائیں۔ آپ نے بتایا، پھر یہ معمول بن گئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ شادی کر لے، نکاح کر لے، اپنا گھر بسا لے۔ اللہ کے نبی گھر بسا لیا تو آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا وہ سعادتیں پھر نہیں ملیں گی جو آج سعادتیں میسر ہیں مجھے۔ اللہ اکبر کہ آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کا جو ہے نا وہ دیدار کرتا ہوں، آپ کے چہرے کی دیدار کی لذت حاصل کرتا ہوں، دل کو سکون پہنچاتا ہوں، یہ پھر سعادتیں کہاں ہوں گی؟ میں شادی نہیں کروں گا، کہیں نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دفعہ ایک موقع پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ تو میرے فائدے والی ہی چیز کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ایک موقع پر پھر آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے اپنے رب سے لے کے دوں، مانگ کیا مانگتا ہے، کیا خواہش ہے تیری، کیا تڑپ ہے تیری، کیا تمنا ہے تیری؟ کیا اللہ اکبر ایمان تھا صحابہ کا، اللہ اکبر، کیا سوچ تھی، کیا فکر تھی، کیا جذبہ تھا۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا نہیں ہے۔ کہتے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی بھی کہ یار دنیا مانگ لوں، دنیا بھی تو نہیں ہے پاس، کوئی پیسہ مال و دولت بھی تو نہیں ہے، اللہ اکبر، کوئی جو ہے نا وہ بڑا گھر نہیں ہے، کوئی اچھی سواری نہیں ہے، دنیا مانگ۔ پھر سوچا نہیں، دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، اللہ اکبر، یہ تو چند دن میں ختم ہو جانے والی ہے، کیوں نہ وہ چیز مانگوں جو ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی بس یہ تمنا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت عطا کر دے، آپ کا ساتھ دے دے، اللہ اکبر، آپ سے جدا نہ کرے، جیسے میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اسی طرح جنت میں بھی رفاقت ہو، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو سکون پہنچاتا رہوں، یہ جو ہے نا وہ دیدار والی اور رفاقت والی جدائی نہ پڑے۔ کیا سوچ تھی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ربیہ، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اور خواہش ہو، کوئی اور تمنا ہو، کوئی اور آرزو ہو، بس اللہ کے نبی یہی تمنا ہے، دنیا میں جیسے اللہ نے آپ کی رفاقت عطا کی ہے، جنت میں بھی آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا بس ٹھیک ہے اب تو جو مرضی، یہ تیری تمنا ہی بہت بڑی ہے، تیری تمنا اور خواہش ہی بہت بڑی ہے، اب تو جو مرضی کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ اگر میرا ساتھ چاہیے نا، پھر اِنِّی عَلَىٰ نَفْسِکَ بِکَثْرَةِ السُّجُودِ، رب کو زیادہ سے زیادہ رب کے سامنے سجدے کیا کر، نماز سجدے، اللہ اکبر، یہ زیادہ سے زیادہ کرنا تیرا کام ہے، اور قیامت کے دن جنت میں میں محمد کا ساتھ عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اللہ تجھے ضرور ساتھ عطا فرمائے، ہے تمنا آپ کی بھی یہ؟ اللہ اکبر۔ ہر مومن، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بلند رتبہ مل جائے، لیکن میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، آنے والی معززات، ماؤں، بہنوں، یہ بلند رتبہ ایسے ہی نہیں ملتا باتوں سے، اللہ اکبر، اس کے لیے پھر جستجو کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، خواہش قربان کرنے کی ضرورت ہے، ذوق شوق جنت کا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، کیسا ذوق شوق؟ صحابہ کرام میں سے جو فقیر صحابی تھے،
غربا صحابہ تھے، وہ آئے رسول اللہ کے پاس، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھڑا سناتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مالدار بھائی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے جنت کے درجات میں، اور نعمت جنت کی حاصل کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ویسے تو جیسے ہم عبادات کرتے ہیں نا ویسے ان کی بھی عبادات ہے، یصومون کما نصوم یصلون کما نصلی، لیکن اللہ کے نبی ایک چیز کے ساتھ وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ مالداروں کا بھی ذوق شوق دیکھیں، انہوں نے اپنے مال کو فضولیات میں صرف نہیں کیا، اللہ اکبر، اللہ کی جنت کو خریدنے میں اپنے مال کو لگایا، اپنے مال کو صرف کیا تو رب کی جنت کی، اللہ اکبر، تڑپ اور شوق کے لیے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے ان کو مال دیا ہے، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ گئے، جنت کی نعمتیں ہم سے زیادہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور غرباء کے ساتھ تو خاص محبت تھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ کی، آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زندہ رکھنا تو مسکینی کی حالت میں، موت دینا تو مسکینی کی حالت میں، اور کل قیامت والے دن اللہ مجھے مسکینوں کی صف میں ہی کھڑا کر دینا۔ اور بڑی بشارت سنائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آگے دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، نہیں، لیکن جن کو اللہ نے جہاں پہ رکھا ہے نا اس پر صبر اور قناعت کریں، اس پر قناعت کریں، اللہ اکبر، حلال کی جستجو میں آگے بڑھیں، لیکن جو فقیر ہیں، غرباء ہیں، بڑی جو ہے نا وہ ضروریات زندگی بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، اس کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، آپ نے فرمایا امیروں سے 500 سال پہلے یہ رب کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ 500 سال کوئی معمولی ہے؟ اللہ اکبر، یہاں پہ اوسطاً عمر 65-70 سال ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ بیماریوں کا اس قدر شدید حملہ ہوتا ہے کہ بندہ خود پریشان ہوتا ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میرے استاد ہیں، ان کی والدہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ اس کو اٹھا لے، اس دنیا سے لے جائے اللہ اس کو۔ کتنی عمر ہے؟ یہی 90-95 سال عمر ہے۔ اللہ اکبر، تو خواہش ہوتی اپنی بندے کی، گھر والے کہنا شروع کر دیتے اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ اس کو لے جائے۔ او میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھکنے والے ہیں اپنے رب کے سامنے، اللہ اکبر، نماز کے پابند ہیں، حلال کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ دیگر اللہ کے حکم احکام پر عمل کرنے والے ہیں، خوش ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کا تو رسول اللہ نے خود آرزو کی ہے، تمنا کی ہے کہ اللہ مجھے مسکینوں کی صف میں کھڑا کرنا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، امیر لوگ حساب کتاب کی چکی میں پس رہے ہوں گے، اور جو غرباء ہوں گے ان سے 500 سال پہلے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ اکبر، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس کے سبب اللہ تمہیں بھی ان کے برابر درجات عطا کر دے گا۔ جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے گا۔ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ کہا کرو سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ جتنا اللہ مال خرچ کرنے پر ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تمہیں اس وظیفے پر عمل کرنے کے سبب اللہ جو ہے وہ اجر دے دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال جس کے پاس ہے وہ سمیٹتا رہے اور ساتھ یہ وظیفہ کرتا رہے، یہ تو غرباء کے لیے ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل کر لو، اللہ تمہیں ان کے برابر اجر و ثواب دے گا۔ کیسا ایمان تھا، کیسا صحابہ کا ذوق تھا، اس پر توجہ کرو، سوچ بھی دیکھو اور ان کا شوق اور ذوق بھی دیکھو کہ رب کی جنت کے وہ کس قدر طالب تھے۔ چلے گئے، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو امیر تھے وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ مال و دولت کے نشے میں جو ہے وہ اللہ اکبر غرور میں مبتلا ہو کہ نہیں ہمیں نماز کے بعد بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا فرمان سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی بیٹھے رہتے، یہ بھی بیٹھے رہتے، یہ عمل کرتے اور وہ دیکھتے رہتے کہ یہ عمل کیا کر رہے ہیں۔ بالآخر ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ غریب اور ابا پھر آ گئے محمد مصطفیٰ کے پاس اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے وہ وظیفہ ہمارے مالداروں نے بھی سن لیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی جی روکیے گا ان کو، منع کیجئے گا ان کو، لیکن آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں اللہ کا فضل یہ سمجھا جاتا ہے حرام کماؤ کوٹھی پہ لکھ دو ھذا من فضل ربی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے حق پر حق مارو، غصب کرو، دن رات جو ہے نا وہ اللہ اکبر ظلم اور زیادتی میں آگے بڑھتے چلے۔ کوشش کرو، سرکاری نوکری ہے، کیوں نہ اس جو ہے نا وہ اس دورانیے کے اندر اپنے بنگلے، کوٹھیاں، بینک بیلنس بنا لوں اور پھر لکھ دو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، یہ رب کا عذاب ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے تجھے حلال سے بچنے کی حرام سے بچنے کی توفیق ہی نہیں دی، حلال کی طرف اللہ نے تجھے آنے کی توفیق ہی عطا نہیں فرمائی۔ یہ ہے رب کا فضل۔ مالداروں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا، شوق تھا جنت کا، ذوق تھا جنت کا، ہمیں جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہو میرے صحابہ، میں ان کو منع کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ذوق رکھیں، یہ شوق رکھیں، جنت کا ذوق ہو، جنت کا شوق ہو۔ اور جو جنت کا ذوق شوق رکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ عارضی طور پر عبادات نہیں کرتے، وہ چند روز کے مسلمان مومن نہیں بنتے، وہ تو پھر ایک کر دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے، اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پہ کہ 40 سال تک سعید بن مسیب کو دیکھا گیا علیہ الرحمہ۔ 40 سال تک حضرت سعید بن مسیب جب اذان ہوتی مسجد میں، اذان سے پہلے رب کی دربار میں حاضری کے لیے آئے ہوئے مسجد میں، اللہ اکبر، اذان سے پہلے، اذان ان کی موجودگی میں ہوتے۔ یہ ہے ذوق اور شوق، اللہ اکبر، اللہ کی جنت کا۔ اور جو ایسے لوگ ہونا پھر اللہ نے نعمتوں کے لیے نعمتوں کی انتہا کر دی ان پر، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق وحلوا اساور من فضہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، مومن بن گئے اور نیک عمل کیے، اپنی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک نیک عمل کیا اس کے بعد اگلے کی کیا ضرورت ہے، دوسرا کیا تیسرے کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے بلند رتبہ ملا امتیوں میں سے تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے عطا کیا، سب سے بلند رتبہ۔ اور ان کی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک دفعہ مجلس میں پوچھ لیا، اللہ اکبر، آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟
ابو بکر کھڑے ہیں، ابو بکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ نے فرمایا آج کون ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا آج کون ہے جس نے آج کے دن روزہ رکھا ہو نفلی؟ ابو بکر پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ اکبر آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج کون ایسا مسلمان ہے جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو، جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں نے جنازہ بھی پڑھا ہے۔ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا! ایسے ہی بلند رتبے نہیں ملتے، ایسے ہی مقام اور مرتبہ نہیں ملتا، اللہ اکبر، ایسے ہی اللہ عزت عطا نہیں کرتا۔ چار نیکیاں، سب سے بلند رتبہ امتیوں میں سے، سب سے بلند رتبہ، اللہ اکبر۔ کئی دفعہ جنت کی بشارتیں ملی محمد مصطفیٰ کی زبان سے، لیکن چار نیکیاں ہم تو ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کون یار مریض کی عیادت کرے، کون کسی کو کھانا کھلائے، کون اللہ اکبر کسی کے ٹائم ہی نہیں۔ اب جنازے پڑھتے پھریں یا اپنا کاروبار کریں، اللہ اکبر، کسی مریض کی دیکھ جو ہے عیادت کے لیے جائیں یا اپنا کاروبار کریں، ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ پوچھا چاروں نیکیوں کا کہا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا، جس بندے کے اندر چار نیکیاں بیک وقت پائی جائیں اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، ضرور اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نیکیاں۔ ان الذین آمنوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہم ان کے نیک اعمال کا بدلہ ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کیا بدلہ ہوگا؟ فرمایا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب یہ میرے پاس آئیں گے یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤں گا جنت میں ان کو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یلبسون من سندس و استبرق، ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا علی الارائک، شاندار تختوں پر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، چودھری بن کے، وڈیرے بن کے، اللہ اکبر، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ فرمایا نعم الثواب وحسنت مرتفقا، دیکھ لو لوگو عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی عمدہ اجر ہے، کتنا عمدہ اجر ہے۔ کچھ کرو محنت، دنیا میں محنت کرو، اپنے رب کو راضی کرو، پھر آؤ اللہ کے پاس، بلکہ محشر کے میدان میں ہی پتہ چل جائے گا کون استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ استقبال کیا جائے گا اللہ کے فرشتے، اور پھر محشر کا میدان آپ کو پتہ ہے، احادیث میں آتا ہے اس قدر شدید گرمی کہ ہر کہے گا ہر بندہ نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ سورج بالکل قریب ہوگا اور پیاس کی شدت ہوگی، اور اس وقت آپ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا فرتکم علی الحوض، اے میرے امتیو میں تمہارا اپنے حوض پر انتظار کر رہا ہوں گا، میں منتظر ہوں گا کہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرے امتی آنے والے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں جب میرے امتی آئیں گے نا اللہ اکبر میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ اب پہچان دیکھیں، صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی جی آدم سے لے کے آخری اللہ اکبر انسان تک سارے ہی وہاں پہ موجود ہوں گے، اتنی بڑی خلقت کے اندر، اتنے بڑے مجمع کے اندر آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ اور ذرا غور کرنا میرے نوجوان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ کیسے پہچان ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو میرے امتی ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اسی چمک کے سبب میں ان کو پہچان لوں گا، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہوں۔ اور جس نے اللہ اکبر وضو ہی نہیں کرنا، جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی،
اللہ اکبر، کبھی رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار، سال بعد اچھا رمضان آئے گا، دیکھا جائے گا، جمعے پہ جائیں گے، سارے گناہ بخشوا لیے جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے اللہ اکبر وضو کے آزاد چمکنے کے سبب ان کو پہچان لوں گا، اور آپ فرماتے ہیں جو میرے پاس آئے گا میں اس کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا، لم یظمأ بعدہا ابدا، جو ایک دفعہ پیے گا اس کو دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں ستائے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اس کا ترجمہ نا اللہ اکبر شیخ القرآن نے میرے اور آپ کی مادری زبان ہے پنجابی، اس میں کیا ہے، بڑا عمدہ ترجمہ ہے۔ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں، کوئی نئیوں وارو بندہ جند نمانی دا لگیا تھے کٹ ملدانی پانی دا، سامنے ایک حوض دس دے نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیا، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا، نس نس آمن لوکی طرف طلاب دے، ادب و احترامو کھڑے ہوون جناب دے، پر پلاوے ساکی جام شراب دے، پیندیاں پیندیاں رونق چہرے اتے آئیا، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا، آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، مومنا والی پائی اس پوری نشانی نے، پیچھا ہٹایا اس نو ملک گرامی نے، قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائیا، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا، اے نئیو امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ تیرا اینا اجاڑیا، نویاں نویاں رسماں کڈ دین نو وگاڑیا، اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا۔ کیا پتہ چلا اس سے؟ اگر رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا چاہتے ہیں نا، بس پھر چمٹ جائیں محمد مصطفیٰ کی سنت سے، آپ کے طریقے کے ساتھ چمٹ جائیں گے۔ کہیں کسی جگہ پہ عزت نہیں ہے، فلاں کی نقل اتار لو، فلاں کی نقالی کر لو، کہیں بھی کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے چن کے ہستی دی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنکھیں پاک، جن کی زبان پاک، جن کے اللہ اکبر ہاتھ پاک، جن کے پاؤں پاک، اللہ اکبر وہ پاک شخصیت اللہ نے ہمیں چن کے اس کا انتخاب کر کے ہمیں دیا ہے، پھر کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر؟ اللہ اکبر، چہرہ، شکل و صورت، لباس، چال ڈھال ہے، کاروبار کا انداز، نماز پڑھنا، پھر دیگر عبادات، ہر کام کے اندر دیکھو کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ اور انداز کیا ہے۔ جو رسول اللہ کے طریقے کو اس کے ساتھ چمٹ گئے، اللہ پھر اس کو دے گا رسول اللہ کے ہاتھوں سے وہ پانی جو ایک دفعہ آپ نے فرمایا پی لے گا، لم یظمأ بعدہا ابدا، اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سورج تو بالکل قریب ہوگا، اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں، ابھی شدت ہوئی ہے نا تھوڑی سی گرمی کی، پیاس برداشت نہیں ہوتی، بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو بالکل سورج قریب ہوگا، لیکن جو رسول اللہ کا سچا محب ہوگا، سچی محبت کرنے والا، آپ پر جان نچھاور کرنے والا، آپ فرماتے ہیں اس کو دوبارہ پیاس نہیں ستائے گی، اور پھر اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ فرمایا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماتے جنتیوں کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، جب وہاں پہنچیں گے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دربان چوکیدار کہیں گے سلام علیکم۔ آ گئے ہو جناب؟ اللہ اکبر، دنیا میں اللہ کی مان کے آ گئے، اپنے رب کو راضی کر کے آ گئے، اللہ اکبر، دنیا میں اپنی خواہشات کو اپنے رب کے لیے قربان کر کے آ گئے، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار کے آ گئے۔ آؤ جناب،
तब तुम खुश हो जाओ, सलामुन अलैकुम, आपको हम सलाम कहते हैं। और फिर अल्लाह फरमाते हैं उनको कहा जाएगा हमेशा के लिए इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब ये जन्नत में जाएंगे फरमाया इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं जन्नती अपने अपने मशगले में मसरूफ़ होंगे, अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे। कोई अल्लाह अकबर खींचा तानी नहीं होगी, कोई अल्लाह अकबर अदावत और दुश्मनी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अपने अपने काम में मसरूफ़ होंगे। और अल्लाह फरमाते हम वाज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, ये भी और इनकी अज़वाज भी, बीवियाँ भी शानदार तख्तों पर टेक लगा के बैठे होंगे और मुतालबात कर रहे होंगे, हमें ये मेवा चाहिए, हमें ये फल ला के दो। अल्लाह कहते जो ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी। और इससे भी बढ़कर फिर अल्लाह कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ओ मेरे मेहमानों आज मैं रब रहमान तुम्हें सलाम कहता हूँ, मैं सलाम। हल रज़ी, तुम राज़ी हो, खुश हो, मैंने जो तुम्हें अता किया उस पर मुतमईन हो। अल्लाह क्यों ना मुतमईन हो, तूने हमें जहन्नम से बचाया, जन्नत में दाखिल किया। अल्लाह कहते इससे भी बढ़कर नेमत देना चाहता हूँ। अल्लाह वो क्या नेमत है? फरमाया उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी ला अस्क़तु अलैकुम बादहु अबदा, कभी नाराज़ नहीं होगा, अब कभी नाराज़ नहीं होगा, हमेशा तुम पर राज़ी ही रहूँगा। और इससे भी बढ़कर नेमत अल्लाह कहेंगे ओ जन्नतियों एक नेमत दूँ तुम्हें। हाँ हाँ अल्लाह तूने हमें पहले कौन सी कमी की है? अल्लाह अकबर, अल्लाह ये पूछेगा और फिर अपने सामने से नूरानी पर्दे सारे हटा के अपने बंदों को अपना दीदार करवाएगा। लेकिन इसके लिए कोशिश की ज़रूरत है, आर्जी मुसलमान न बनो, हमेशा के लिए अपने रब के फर्मा बरदार बन जाओ। इस कुरान के साथ मोहब्बत करो, इसको अपना अल्लाह अकबर ज़िंदगियों में लाओ, रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाओ, फिर देखना अल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाके हर ख्वाहिश पूरे करेगा। अब यही ख्वाहिश, ये मेरे जो बुज़ुर्ग बैठे हैं अल्लाह अकबर कुर्सियों पर, इनकी यही ख्वाहिश है ना घुटने ठीक हो, कोई बीमारी ना आए, कोई बढ़ापा ना आए। लेकिन दिन ब दिन कमज़ोरी आती जा रही है। अल्लाह अकबर, आप जो है ना वो बढ़ापे की तरफ आगे जा रहे हैं। वहाँ जन्नत में ले जाके मुनादी ऐलान करेगा, आपने फरमाया युनादी मुनादिन, एक आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाएगा ओ जन्नतियों तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, ला यस्कमूना अबदा, कभी बीमार नहीं होगे। ओ जन्नतियों हमेशा तुम इस जन्नत में ज़िंदा रहोगे, ला यमूतूना अबदा, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ओ जन्नतियों तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बढ़ापा नहीं आएगा, कभी बढ़ापा नहीं आएगा। ओ जन्नतियों तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी खस्ता हाल नहीं होगे, कभी तंगदस्ती परेशानी दुख तकलीफ नहीं आएगा। फिर जन्नती भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़ना इन्ना रब्बना लगफ़ूरुन शकूर, लाख शुक्र है उस ज़ात का जिसने मुझे इस जगह पे पहुंचाया, मेरे सारे गम, मेरे सारे दुख, मेरी सारी परेशानियां उनका खातिमा हो गया। फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको इसकी तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए।